آئی اور وہ کہتی تھی لوگوں مجھے 60 درہم کی ضرورت ہے اس لیے تم مجھے 60 درہم دے دو، لیکن کسی نے اس کو قرضہ نہ دیا۔ وقت ہوتا تو میں یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت اور کرتا، لیکن وضاحت نہیں کرتا، صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں اگر قرض دینے کی طاقت ہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو ملفوظات میں امام اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ قرضہ دینا صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے، بلکہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے اور جب تک وہ قرضہ واپس نہیں مل جاتا تو ہر دن اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب اللہ قرضہ دینے والے کے نام اعمال میں عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر تم نے کسی کو 50 روپے دیے، 200 روپے دیے یا 500 روپے دیے تو جب تک وہ 500 واپس نہیں آئیں گے اللہ رب العزت کے فرشتے ہر دن 500 کا صدقہ تمہارے نام اعمال میں لکھتے رہیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، امام اہل سنت میں اپنے دور میں کہا تھا اگر ہم نے 200 کسی کو دے دیا تو جب تک واپس نہیں آتے 200 کا صدقہ روزانہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کس میں طاقت ہے روزانہ 200 روپے صدقہ دے؟ یعنی اس دور میں جبکہ 4 آنے کے اندر مہینے بھر کا سامان آ جاتا تھا، اس وقت امام نے فرمایا کس کی طاقت ہے کہ 200 روپے صدقہ کرے؟ اللہ اکبر! تو صدقے سے افضل قرض دینا ہے، اس لیے کہ بھکاری ہر دن مانگنے آتے ہیں، ضرورت ہو تو مانگتے ہیں، ضرورت نہ ہو تو مانگتے ہیں، لیکن اللہ اکبر قرض دار اسی وقت قرضہ مانگتا ہے جب اس کو اشد ضرورت پڑتی ہے۔ اگر قرضے کو عام کر دیا جائے تو سود پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے قرض لینے والے لوٹاتے نہیں اور دینے والے دیتے نہیں۔ لوگ قرضہ لے کر کہتے ہیں بھائی دیا کس کو ہے جو ان کو دیں گے، لیکن سن لو اگر آپ شہید بھی ہو جائیں تو قرضہ آپ پر معاف نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر کسی کا 1 پیسہ قرضہ لیا اور ادا نہ کیا تو اس کے عوض میں آپ کو 27 نماز باجماعت دینی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں 1 پیسے کے بدلے میں 27 نماز باجماعت ادا دینی ہوگی اور 100 پیسوں کا 1 روپیہ بنتا ہے، یعنی اگر کسی کا 1 روپیہ لے کر کے نہ دیا تو 2700 نماز باجماعت آپ کو دینی ہوگی۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ نمازیں پڑھی ہی کتنی ہیں جو آپ کسی کو دے سکیں گے؟ اس لیے کسی کا قرض لو تو ادا کر دو۔ اس لیے کہ یہ بات بھی عرض کر دوں یہاں پر خاص طور پر، اللہ اکبر، بڑی دردناک بات یاد آئی۔ ایک جنازے میں اللہ کے حبیب تشریف لے گئے، ذرا تصور کریں وہ جنازہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس میں امام الانبیاء تشریف لے جائیں، نبیوں کے امام تشریف لے جائیں، ان کا نام نماز جنازہ میں آئے تو میت کی مغفرت ہو جائے۔ جب وہ جانے دعا، جانے عصمت، جانے ایمان خود کسی کے جنازے میں جائیں تو اس جنازے پر رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام جنازے میں ہیں، نماز جنازہ کا وقت آتا ہے، جب نبیوں کا امام ہو تو پھر کون آگے بڑھے؟ جب حضور آ جاتے ہیں تو موسیٰ و عیسیٰ پیچھے ہوتے ہیں علیہ السلام، تو جب حضور موجود ہو تو پھر کون آگے بڑھے؟ سرکار جنازے پر کھڑے ہوئے اور جیسی تکبیر کہنا چاہتے تھے کہ حضور پیچھے ہٹے اور فرمایا کہ اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، تم میں سے کوئی پڑھا لے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ منافق تھا؟ یہ منافق تھا جو آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے؟ حضور نے فرمایا نہیں، کیونکہ اگر منافق ہوتا تو حضور نہیں پڑھاتے تو صحابہ کو بھی تھوڑی پڑھانے کا حکم دیتے، کیونکہ منافق کی تو نماز جنازہ ہی نہیں ہے، اس کا حق ہی نہیں منافق کا کہ اس کی جنازہ پڑھی جائے۔ اسلام میں ممانعت ہے، بلکہ پتہ ہے کہ یہ منافق کی قبر ہے، اس پہ کھڑے رہنا بھی ناجائز ہے۔ ہاں چاہے وہ دور رسالت کا منافق ہو، چاہے وہ 1450 سال کے بعد کا منافق ہو۔ آپ کہیں گے منافق کو کیسے پہچانے؟ آسان سی چیز ہے، مومن کو بھی پہچاننے کی اور منافق کو بھی پہچاننے کی۔ اس دور کے مومنوں کا عقیدہ دیکھو، اس دور کے لوگوں کا عقیدہ دیکھو، اس دور کے مومنوں کے عقیدہ کی طرح جس کا عقیدہ ہوگا وہ مومن ہوگا، اور اس دور کے منافقین کے عقیدے کی طرح جس کا عقیدہ ہوگا وہ منافق ہوگا۔ تو مومنین کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کو غیب ہے، حضور حاضر و ناظر ہے، حضور کو معراج میں اللہ کا دیدار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نعمت ہے، حضور مالک جنت ہے، حضور مالک کوثر ہے۔ یہ اس دور کے مومنین کا عقیدہ ہے، اور قرآن نے یہی کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے۔